السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، آج کے اس ہفتہ واری اجتماع میں جس عنوان اور موضوع کے تحت قرآن کی آیات اور آخر میں ایک دو حدیث کی روشنی میں جو بات پیش کی جا رہی ہے، وہ عنوان اور موضوع بہت اہم ہے، اور وہ ہے صبر کا قرآنی مطلب و تقاضا۔ صبر کا لفظ ہم بولتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، لیکن یہ جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ صبر کسے کہتے ہیں، اور آج کے اس دور میں صبر کے اصل مطلب کو، معنی کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں نے اپنے طور سے صبر کا الگ الگ مطلب قائم کر لیا، الگ الگ مفہوم قائم کر لیا۔ عام طور سے صبر کا مفہوم اور مطلب جو مسلمانوں میں پایا جاتا ہے وہ یہ کہ کچھ نہیں کرنے کا نام صبر ہے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کا نام صبر ہے، ڈرنے کا نام صبر ہے، بزدلی کا نام صبر ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے بس اس پر خاموش رہنے کا نام صبر ہے، اور کچھ انتظار کے مفہوم اور معنی میں صبر کو لیتے کہ انتظار کرنے کا نام صبر ہے۔ لیکن یہ تمامی الفاظ یہ صبر کے مفہوم اور مطلب سے قریب کا بھی تعلق نہیں رکھتے، بلکہ ایک طرح سے یہ صبر کے مفہوم اور مطلب سے الگ کرنے والے اور توڑنے والے الفاظ ہیں، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ الفاظ صبر کی توہین ہیں، کہ صبر کے ساتھ بزدلی کا لفظ جوڑنا، انتظار کا لفظ جوڑنا، ڈر کا لفظ جوڑنا، یہ صبر کی توہین ہے، اور اس توہین سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کا ایک اہم ذریعہ خود قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید نے اپنے الفاظ کے معنی خود متعین کیے ہیں۔ قرآن مجید میں کوئی اگر بات کسی جگہ پر مختصر ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر تفصیل کے ساتھ دوسری جگہ پر اس بات کو بیان کیا ہے۔ صبر کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، مدد طلب کرو، مدد چاہو صبر اور نماز سے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب بات اس لحاظ سے بڑی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کے سلسلے میں ہم کو ہماری صبر کے حوالے کر دیا کہ اگر تم کو مدد درکار ہے تو صبر سے مدد لو، اور میری مدد اگر تمہیں حاصل ہوگی بھی تو اس شرط کے ساتھ حاصل ہوگی کہ صبر تمہاری زندگی میں رہے، صبر سے تمہارا تعلق اور رشتہ جڑا رہے۔ اس لیے قرآن مجید میں یہ جو لفظ ہیں مع الصابرین کا، یہ ایک ہی جگہ پر نہیں آیا ہے، یہ قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر یہ لفظ آیا ہے، مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو بہت بڑی بات ہو گئی نا۔ بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان اللہ مع المؤمنین، ان اللہ مع المصلین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن مع المؤمنین کی بجائے، مع المصلین کی بجائے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی قرآن مجید میں، یوں کہہ سکتے ہیں کہ سینکڑوں مقامات پر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ جو صبر نہیں کرتے تو اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔
اللہ کی صحبت انہیں حاصل نہیں ہو سکتی، اللہ کی مدد اور نصرت انہیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کے لیے صبر کو شرط قرار دیا، صبر کی شرط لگا دی کہ میں اس وقت تمہاری مدد کروں گا جبکہ تمہاری زندگی میں صبر ہوگا۔ اور پھر قرآن مجید میں اسی صبر کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اور اصطلاح قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے کہ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے۔ یہ بھی بات بھی بہت بڑی ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو تو ہمیں بھی صابر بننا پڑے گا۔ اگر ہم صابر نہیں ہیں تو اللہ کی محبت ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ تب اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ بات کافی ہے، یہ دو الفاظ، دو اصطلاحیں کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، جو صابر ہوتے ہیں۔ اللہ انہی سے محبت کرتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ تب صبر کا مفہوم اور مطلب خود قرآن مجید کی ان آیات سے واضح ہو جاتا ہے جن آیات میں صبر کا لفظ آیا ہے۔ جہاں پر صبر کا تذکرہ آیا ہے وہ تذکرے کو اگر سامنے رکھے، سیاق اور سباق جسے کہتے ہیں، بہت اہم اصطلاح ہے۔ سیاق اور سباق کا لفظ ہوتا ہے آگے اور پیچھے کا حصہ۔ تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے یہ لازمی چیز ہے کہ جو آیت، جو حکم اور جو بات جس جگہ پر بیان ہوئی ہے اس کے آگے اور پیچھے کیا ہے۔ اگر آگے پیچھے کے حصے کو آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ بات نہیں سمجھ سکیں گے۔ اور یہ قرآن مجید ہی کیا، عام انسان جو گفتگو کرتے ہیں تو گفتگو کے سیاق و سباق کو اگر سامنے نہیں رکھیں گے، کس پس منظر میں وہ شخص نے بات کہی ہے، آگے پیچھے کا حصہ اگر سامنے نہیں ہے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو صبر کا لفظ جہاں پر استعمال ہوا ہے تو اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو صبر کا مفہوم مطلب خود بخود واضح ہو جاتا ہے۔ صبر اردو میں، اردو زبان چونکہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں آج تک ایسی کوئی زبان ایجاد میں نہیں آئی جو مکمل طور سے قرآن کی ترجمانی کر سکے۔ ہاں، کچھ قرآن مجید کے مفہوم اور مطلب کو سمجھا جا سکتا ہے، ورنہ قرآن مجید کو مکمل طور سے سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی زبان کو جاننا بھی ضروری ہے، یعنی عربی سے واقفیت بھی ضروری ہے، قرآن کی زبان سے واقفیت ضروری ہے۔ ترجموں کے ذریعے سے کچھ حد تک قرآن مجید کے منشا اور مطلب تک پہنچا جا سکتا ہے۔ تو چونکہ صبر کا لفظ بہت جامع اور وسیع ہے، اردو میں کوئی صرف ایک لفظ اس کی وضاحت اور ترجمانی نہیں کرتا، اس لیے عام طور سے اردو کے مترجمین نے صبر کا ترجمہ صبر کر کے وہ آگے بڑھ گئے۔ تو یقیناً ان کی ایک مجبوری بھی تھی، مجبوری یہ تھی کہ اردو میں کوئی ایک لفظ ایسا ہے ہی نہیں جو صبر کی ترجمانی اور وضاحت کر سکے، اس لیے وہ صبر کا ترجمہ کیا کیا انہوں نے، صبر کا لفظ ہی نقل کیا، صرف صبر نقل کر کے وہ آگے بڑھ گئے۔ لیکن میرا اپنا احساس یہ تھا کہ یقیناً مجبوری تو تھی لیکن اتنی زیادہ مجبوری نہیں تھی۔ اگر وہ زیادہ، میں نے اس سلسلے میں غور کیا تو ایک تو نہیں لیکن 2 لفظ اردو میں اس کی ترجمانی بخوبی کر سکتے ہیں قریب طریقے سے، اور وہ ہے ہمت و برداشت۔ بہت زیادہ الفاظ کی ضرورت نہیں پڑتی ہمت و برداشت کے لیے۔ یقیناً اس میں استقامت کا مفہوم بھی آتا ہے، جمنے کا مفہوم بھی آتا ہے، سبھی مفہوم آتا ہے۔ اس لیے بہت سارے مفسرین نے ترجمے میں تو نہیں لیکن تفسیر میں ضرور صبر کی تفسیر کی ہے، ہمت کے ساتھ بھی، جرأت کے ساتھ بھی، دین اور ایمان کی خاطر جو تکلیفیں پہنچتی ہے ان تکلیفوں کے تذکرے کے ساتھ ہی، اور جو استقامت کی تعلیم ہے تو استقامت کا مفہوم مطلب بھی انہوں نے صبر کی تفسیر میں پیش کیا ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی بھی ہے، پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے، کہ ہم صبر کے
لفظ کے ساتھ ہی صبر کا جو اصل مفہوم مدعا اس کے قریب ترین ان الفاظ کو ہم پیش کریں تو اردو میں قریب ترین جو صبر کی ترجمانی کر سکتے ہیں، وضاحت کر سکتے، اور میں ان آیات کو ابھی پیش کروں گا، ان آیات کو سامنے آپ رکھیں گے تو یہ دو لفظ ہر جگہ آپ کو نمایاں نظر آئیں گے صبر کے حوالے سے، یعنی ہمت اور برداشت۔ تب بات یہ ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، اے ایمان والو مدد طلب کرو، مدد چاہو ہمت اور برداشت سے، یعنی دین اور ایمان کے خاطر اپنے اندر ہمت اور جرأت پیدا کرو، یعنی گویا کہ بزدلی سے بچو، کمزوری سے بچو، ڈر اور خوف سے بچو، اور جو تکلیفیں پہنچتی ہے، جو مصیبتیں پہنچتی ہے دین اور ایمان کے خاطر، ان کو برداشت کرنے کے لیے، ان تکلیفوں کو جھیلنے کے لیے تیار رہو۔ خود یہ سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 153 ہے، لیکن یہ پورا جو موضوع ہے وہ ایک طرح سے 5 آیتوں پر مشتمل ہے، آیت نمبر 153 سے 157 تک۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو مدد طلب کرو صبر اور نماز سے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور سب سے زیادہ مصیبت اور پریشانی کیا پیش آ سکتی ہے دین اور ایمان کی خاطر؟ سب سے زیادہ مصیبت اور پریشانی، آخری درجے کی مصیبت اور پریشانی کیا ہو سکتی ہے کسی کے ذہن میں؟ وہ اللہ نے اس کے بعد اس کو پیش کیا۔ ایک انسان کے لیے، چاہے دنیا کے لیے ہو یا دین کے لیے ہو، سب سے آخری درجے کی، سب سے اعلیٰ درجے کی مصیبت اور پریشانی، ایک درجے کی مصیبت اور پریشانی قتل ہے نا۔ قتل سے بڑھ کر اور کون سی مصیبت؟ مار دیا گیا اس کو، تو اس سے آگے کی تو اور کوئی مصیبت پریشانی نہیں ہے نا۔ مارنے کے بعد اگر اس کو جلایا بھی گیا اور اس کو پتھر برسائے گئے، اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ لیکن قتل کی تکلیف یہ سب سے بڑی تکلیف ہوتی ہے نا۔ تو چونکہ صبر کا تذکرہ ہے اور صبر میں ہمت اور جرأت بھی ہے اور تکلیف کو برداشت کرنے کا معاملہ بھی ہے، تو ایک طرح سے اللہ نے اس کا جواب دیا کہ کہہ دیتے ہیں نا آج بھی لوگ کہ کب تک برداشت کرے، کب تک صبر کرے دین اور ایمان کی خاطر۔ اللہ نے آیت نمبر 154 میں اس کا جواب دیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اس سے بات کی آیت ہے یہ، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، صبر کا مفہوم مطلب بھی متعین ہو گیا نا۔ تکلیف تکلیف کو برداشت کرنے کا نام صبر ہے نا، اور سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑی تکلیف قتل کی ہو سکتی ہے۔ تو اگر دین اور ایمان کی خاطر اگر کسی کو قتل بھی کر دیا گیا تو اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اللہ کے نزدیک اتنا معزز ہے، مکرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو پابند کر دیا کہ مت کہو ان لوگوں کو جو اللہ کے راہ میں قتل کر دیے گئے کہ وہ مر گئے، یہ بھی مت کہو کہ مر گئے، ان کی توہین ہوگی، کہو کہ وہ شہید ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد دین اور ایمان کی خاطر جو آزمائش آتی ہے تو گویا کہ یہ صبر کا تذکرہ اللہ نے پہلے کر دیا نا۔ یہ صبر سے اگر تمہارا تعلق ہے، صبر سے تم نے مدد لی تو بعد کی جو آزمائشیں ہیں وہ آزمائشیں تمہارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ عنوان ختم نہیں ہوا نا، موضوع ختم نہیں ہوا، وہ صبر کی وضاحت چل رہی ہے۔ پہلی آیت میں بات تھی کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ ہیں، اور پھر یہ بات آئی کہ خوشخبری سنا دیجئے صابرین کو۔ لیکن کس کائے کی خوشخبری؟ 5 آزمائشوں کا تذکرہ اللہ نے کیا جو دین اور ایمان کی خاطر آتی ہے، پہلے بھی انبیاء پر آئی اور آج بھی جو انبیاء کے طریقے پر چل رہے ہیں ان پر وہی آزمائشیں ہیں، اور قیامت تک یہ آزمائشیں آتی رہیں گی۔ اور یہ بات دعوے کے ساتھ بھی کہی جا سکتی ہے، قسم کھا کر بھی کہی جا سکتی ہے
کہ جن 5 آزمائشوں کا تذکرہ یہ سورہ بقرہ کی آیت میں کیا گیا، تو قیامت تک کسی بھی ایمان والے پر اگر آزمائش آئے گی تو وہ انہی 5 آزمائشوں میں سے کوئی ہو سکتی ہے۔ کوئی چھٹی آزمائش آج تک کسی اہل ایمان پر نہیں آئی اور قیامت تک بھی نہیں آ سکتی۔ اگر آئے گی آزمائش تو یہ 5 آزمائشوں میں سے کوئی آزمائش آ سکتی ہے۔ وہ 5 آزمائشیں کون سی ہیں؟ اور ضرور وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے، تمہاری آزمائش کریں گے، من الخوف کچھ ڈر سے، والجوع اور کچھ بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ من الجوع من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور کچھ مالوں میں اور جانوں میں اور پھلوں میں کھیتیوں میں کمی کر کے۔ انفس کا تذکرہ نفس کی جمع ہے انفس، یعنی جانوں میں کمی کر کے ہمیں آزمائیں گے، اور مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، اور کھیتیوں میں پھلوں میں کمی کر کے آزمائیں گے۔ جانوں میں کمی کر کے آزمانے کا مطلب کیا ہے کہ تمہاری آبادی اگر 1000 کی ہوگی تو 900 رہیں گی، یہی نا کمی میں ایک وہ بھی آتا نا مفہوم کہ اللہ کے راہ میں وہ شہید ہو جائیں گی۔ اور جانوں میں کمی کر کے آزمانے میں یہ بھی آتی ہے کہ اگر تم 4 بھائی اگر ہوں گے تو ایک بھائی اللہ کے راہ میں شہید ہو جائیں گے، 3 رہ جائیں گے۔ اور جانوں میں کمی کر کے آزمانے میں مفہوم بھی ہے کہ اگر تمہارے 2 ہاتھ اگر ہے تو 1 ہاتھ رہ جائیں گا، 1 ہاتھ شہید ہو جائیں گا۔ کئی صحابہ کرام ایسے رہے ہیں کہ جنگ میں ان کا 1 ہاتھ شہید ہو گیا اور اس کے بعد کئی سال تک وہ زندہ رہے۔ جانوں میں کمی کر کے یہ بھی ہے نا، جسم کا جان کا حصہ ہے نا یہ ہاتھ، اور کمی کرنے میں یہ بھی ہے کہ تمہاری اگر 2 آنکھیں ہوں گی تو 1 آنکھ اللہ کے راہ میں شہید ہو جائیں گی، اگر 2 پیر ہے تو 1 پیر اللہ کے راہ میں شہید ہوگا۔ یہ بھی جانوں میں کمی کر کے آزمانے کی بات ہے نا۔ تمہارے اگر 32 دانت ہوں گے تو 2-4 دانت اللہ کے راہ میں شہید ہو جائیں گے۔ خود اللہ کے رسول کے کچھ دانت شہید ہو گئے تھے، اللہ کے رسول کے جنگ احد میں دانت شہید ہو گئے تھے نا 2-3، ایک کافر نے جو پتھر مارا تھا۔ تو ضرور ہم تمہارا امتحان لیں گے، ڈر کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جانوں اور مالوں میں اور کھیتیوں میں کمی کر کے۔ مال کے علاوہ کھیتیوں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ خاص طور سے مدینہ کے جو اہل ایمان تھے ان کے ذریعے معاش وہ زراعت تھی، کھیتی باڑی والے تھے۔ تو گویا کہ دین کے لیے تم جب قربانیاں دو گے تو کھیتیوں کی جو پیداوار ہے کم ہو جائیں گی، وقت زیادہ دینا، دین کے لیے وقت زیادہ دینا پڑے گا، کھیتی سے پورے فصل کو لانے کے لیے وقت بھی زیادہ دینا پڑتا ہے۔ لیکن اس میں جو اہم بات ہے اس کے صبر کے مفہوم اور مطلب کو جو واضح کرنے والی چیز ہے وہ بشری صابرین، اور خوشخبری سنا دیجئے ہمت والوں کو اور برداشت کرنے والوں کو۔ صبر کا سیاق و سباق کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے نا۔ بات کہاں سے شروع ہوئی، کہاں مکمل ہو رہی ہے کہ 5 آزمائشوں کا تذکرہ اللہ نے کیا اور پھر فرمایا کہ خوشخبری سنا دیجئے صابرین کو۔ تو وہ کون تھے صابرین؟ انتظار کرنے والے تو نہیں تھے نا، ڈرنے والے تو نہیں تھے، خاموش بیٹھنے والے تو نہیں تھے، یعنی جن پر یہ 5 قسم کی آزمائشیں آئیں گی لیکن انہوں نے ثابت قدمی دکھائی، وہ ڈرے نہیں، ڈر سے نہیں ڈرے، بھوک سے نہیں ڈرے، جان اور مالوں کی کمی سے نہیں ڈرے، اپنے دین پر قائم رہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ پھر مزید اور وضاحت ہو جاتی ہے صبر کی۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، یہ صابرین کا تعارف ہے کہ صابرین کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صابرین کا تعارف اور واضح پیش کیا، اور اس سے بات روزے روشن کی طرح ادا ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ عربی اردو میں 2 لفظ اس کی ترجمانی کرتے ہیں، ایک ہے ہمت اور دوسرے برداشت۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صابرین وہ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے، ان کو مصیبت پریشانی پہنچتی ہیں
تو کہتے کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا، ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ پھر مزید اللہ نے ان کے لیے انعام کی خوشخبری سنائی، اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک هم المہتدون۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشخبری نہیں ہو سکتی کہ یہی لوگ ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر عنایتیں ہیں۔ صلوات یعنی صلات کی جمع ہیں، صلات کے معنی عنایت کے بھی ہے، رحمت کے بھی ہے، تو ان کے اوپر یعنی یہ صابرین پر اللہ کی عنایتیں مہربانیاں ہیں۔ وہ اولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہے۔ تب گویا کہ ہدایت یافتہ ہونے کے لیے بھی کیا شرط ہے؟ صابر بننا ضروری ہے نا۔ صابرین کی فہرست میں، صابرین کے زمرے میں، صابرین کی جماعت میں آنا ضروری ہے۔ جب اللہ کی طرف سے ہدایت کا سرٹیفکیٹ اور ہدایت کا فتویٰ ہمارے حق میں ہو سکتا ہے کہ اولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ پھر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 12 ہے، پارے کے لحاظ سے یہ 13 پارے کے 14ویں رکوع کی آیت ہے، اور اس میں تمام انبیاء کے حوالے سے ایک بات کہی گئی صبر کے حوالے سے، اور اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ صبر کا مطلب کیا ہے۔ وما لنا اللہ نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون۔ اس سے پہلے تمام انبیاء کی دعوت کا تذکرہ ہے اجمالی طور سے، اور پھر انبیاء کا ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے جواب نقل کیا یہاں کہ وما لنا، انبیاء نے کہا کہ ہم کو کیا ہوا کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، یعنی گویا کہ مطلب ہم اللہ ہی پر بھروسہ کریں گے، ہم اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ وقد ہدانا سبلنا، بے شک اللہ نے ہم کو ہدایت دی، ہماری رہنمائی کی، ہمارے سیدھے راستے کی۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور ہم ضرور صبر کریں گے، عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، قوموں کی طرف اشارہ ہے، قوم کی طرف، عَلَىٰ مَا آذَيْتُم، آذا کہتے تکلیف کو، عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، جو تم ہم کو ایذا پہنچاؤ گے، جو تم ہم کو تکلیف پہنچاؤ گے۔ ایذا میں ذہنی تکلیف بھی آتی ہے، جسمانی تکلیف بھی آتی ہے، سب طرح کی تکلیف ایذا میں آتی ہے۔ تو رسول کے حوالے سے رسولوں نے کیا کہا، لیکن لفظ اس کے لیے کیا استعمال ہوا ہے، وَلَنَصْبِرَنَّ، اور ہم ضرور صبر کریں گے۔ اب گویا کہ مطلب تمہاری ایذاؤں سے ہم ڈریں گے نہیں، یعنی ہمت کا مفہوم اس میں آ گیا نا کہ تم تکلیفیں پہنچا کر، ایذائیں پہنچا کر تم ہم کو ڈرا نہیں سکتے، ہم کو ہمارے راستے سے ہٹا نہیں سکتے۔ ادھر دیکھو، تو ہم ضرور صبر کریں گے، عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، جو تم ہم کو تکلیفیں پہنچاتے، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ پھر اس کے بعد کے سورہ آل عمران کے آیت نمبر 146 ہے، اور اس آیت سے بھی اس صبر کا مفہوم اور مطلب واضح ہو جاتا ہے، اور اس میں لازمی طور سے بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں ہمت کا مفہوم مطلب ہے، اور تکلیف، دین اور ایمان کی خاطر جو تکلیف آتی ہے اس کو برداشت کرنے کا مفہوم مطلب بھی ہے۔ عام طور سے غلط فہمی یہ بھی ہے صبر کے حوالے سے کہ صبر کو لوگ لڑنے اور جنگ کے علاوہ لیتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جو جہاد ہوتا ہے، جو جنگ ہوتی ہے، تو وہاں سب سے زیادہ صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ صبر کا اعلیٰ ترین، کامل ترین مظاہرہ ایک مومن شخص میدان جنگ ہی میں کر سکتا ہے، اور میدان جنگ ہی میں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت ہندوستان میں، بھارت میں مسلمان جس حالت اور کیفیت میں ہیں، تو فی الحال تو دین اور ایمان کی خاطر کسی فرد پر اور حکومت پر ہاتھ اور ہتھیار اٹھانا جائز نہیں ہے۔ ہاتھ اور ہتھیار اٹھانے کے لیے اسلام نے جو شرائط رکھی ہے دین اور ایمان کے لیے، وہ شرط ابھی یہاں نہیں پائی جاتی۔ اس شرط میں وہاں تک ابھی ہم نہیں پہنچے امت مسلمہ۔ اس میں بنیادی طور سے 2 لازمی شرط ہے۔ ایک یہ کہ جس قوم کے اوپر دین اور ایمان کے خاطر ہاتھ اور ہتھیار اٹھائے جا رہے ہیں، تو اس قوم پر اسلام کی حجت تمام ہو جانا،
اسلام ایک نظام زندگی کا نام ہے جس میں عقیدہ بھی ہے، جس میں تجارت بھی ہے، جس میں سیاست بھی ہے، کہ یہ زمین اللہ کی ہے اور زمین پر اگر انسان قائم ہو سکتا ہے وہ اللہ کے دین اور اللہ کے قانون کی وجہ سے۔ اس حیثیت نے دین کے تمام معاملات میں، زندگی کے تمام معاملات میں اسلام کو بحیثیت نظام زندگی کے نظام حکمرانی کے طور پر پیش کرنا، تبھی یہ حجت تمام نہیں ہوئی، بلکہ مسلمانوں نے خود باطل پرستوں نے جو دین گھڑا خاص طور سے میدان سیاست میں سیکولرزم، جمہوریت کے نام سے، جس کی بنیاد خواہشات پر ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین پر ہے، تو مسلمانوں نے اس کو خود تسلیم کر لیا، قبول کر لیا۔ اس لیے اتمام حجت ہم پر ہوئی اللہ کی طرف سے، اور ہم نے قبول نہیں کیا تو پھر اللہ کا عذاب امت مسلمہ پر بھڑکا ہوا ہے۔ تو پہلی شرط ہے اتمام حجت کی، جو ابھی پورے طور سے نہیں ہوئی، اور دوسری شرط ہے کہ جس قوم کے، جس جماعت کے خلاف ہاتھ اور ہتھیار اٹھانے کی اجازت ہے، اس قوم کے مقابلے میں اہل حق کے پاس کم از کم 10% افرادی قوت ایک امیر کے تحت آنا ضروری ہے۔ تو اتنی بڑی جماعت بھی نہیں ہے ابھی ہندوستان میں، کہ کوئی اسلامی تحریک نہیں ہے کہ جس کے 10 کروڑ ارکان ہوں۔ بھارت کی آبادی 1 ارب سے زیادہ ہے نا، تو 10% کا مطلب ہوگا 1 کروڑ، 10 کروڑ کم از کم 10 کروڑ اہل ایمان کی افرادی قوت ایک نظریے اور ایک امیر کی قیادت میں آئے، تب وہ ہو سکتی ہے۔ لیکن صبر کی ضرورت جنگ میں تو پڑتی ہے، مارنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی وہاں پر بھی ہمت کرنی پڑتی نا، اور جنگ میں بھی زخمی ہونا پڑتا ہے، شہید بھی ہونا پڑتا ہے۔ لیکن اگر ہم مغلوبیت کی حالت میں ہیں تو وہاں پر بھی صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے دور مکی میں اللہ کے وسلم نے ہاتھ اور ہتھیار نہیں اٹھایا، اس لیے نہیں اٹھایا کہ وہ افرادی قوت بھی فراہم نہیں ہوئی تھی، اور پورے طور سے اتمام حجت جسے کہیں گے وہ نہیں ہوا تھا، اور اللہ کی طرف سے اجازت بھی نہیں تھی۔ لیکن ہجرت کرنے کے بعد مکہ اور مدینہ دونوں جگہ کے اہل ایمان کی افرادی قوت اتنی ہو گئی تھی کہ ہاتھ اور ہتھیار اٹھا سکتے تھے 10% سے زیادہ، 33% کے قریب تھے۔ بدر میں 1000 کے مقابلے میں کتنی طاقت تھی اہل ایمان کی؟ 313، جو 10% نہیں بلکہ 33% ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا اور جنگ ہوئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو دین اور ایمان کے خاطر مار کھانا بغیر ہاتھ اور ہتھیار اٹھائے، اس کے بھی لیے اس کی ہمت کی ضرورت پڑتی ہے نا، اس کے لیے بھی کسی کے اندر بزدلی ہے، کمزوری ہے، پست ہمتی ہے، تو وہ مار کھا نہیں سکتا۔ وہ مارنے والا جو اسے تقاضا اور مطالبہ کر رہا، وہ اس کے تقاضے مطالبے کو مان لے گا۔ جیسا کہ آج بھارت کے مسلمانوں میں وہ دینی کمزوری ہے، بزدلی ہے، تو جو تقاضے مطالبے حکومت کی طرف سے ہوتے ہیں تو مسلمان اس کو مانتے چلے آ رہے ہیں، عوام بھی مان لے رہے، خواص بھی مان رہے ہیں۔ تو اپنے موقع پر ڈٹے رہنا، دنیا میں اگر ایک بھی مسلمان ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے اوپر اسلام کے علاوہ کسی اور بات کو غالب کرنا، نافذ کرنا، دین کو غالب کرنا دوسروں پر۔ اس کے لیے تو طاقت اور قوت کی ضرورت ہے، سیاسی حکومت کی ضرورت ہے، سیاسی طاقت اور قوت کی ضرورت۔ لیکن اپنے اوپر دین کو غالب کرنا، اس کے لیے کوئی افراد کی شرط نہیں ہے۔ ایک مسلمان بھی اگر دنیا میں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام ہی کو اپنے اوپر غالب رکھے، اور جو دوسری غیر اسلامی جو چیزیں جو غالب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو غالب نہ ہونے دے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، حضرت خباب بن عرد، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے تقاضا اور مطالبہ کرتے تھے نا مشرکین مکہ، لیکن انہوں نے ان کی بات کو قبول کیا کیا؟ جبکہ ان کو گھسیٹا گیا، ان کو مارا گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے کسی بھی مشرک سردار کی بات کو اپنے اوپر نافذ نہیں ہونے دیا۔ آج مسلمانوں کا جو جرم ہے، ہمارا جو اصل قصور ہے وہ جرم ہے کہ ہم نے بہت سارے معاملات میں جو غیر اسلامی حکمراں ہیں، جو غیر اسلامی نظام ہے، اس کی باتوں کو اپنے اوپر غالب کر لیا، نافذ کر لیا۔ ہمارا ابھی یہ جرم نہیں ہے، ہندوستان میں مسلمانوں کا یہ جرم نہیں کہ انہوں نے دین کو دوسروں پر غالب نہیں کیا، یہ ابھی جرم نہیں ہمارا، بلکہ بے دینی کی جو باتیں ہیں، اسلام کے علاوہ جو دوسرے
دینوں کی غیر دینی باتیں وہ اپنے اوپر نافذ کر لی، غالب کر لی، عقائد کے معاملے میں، تعلیم کے معاملے میں، سیاست کے معاملے میں، یہ اصل ہمارا جرم اور قصور ہے۔ لیکن اگر صبر اگر ہوگا، ہمت اگر ہوگی، تو پھر مغلوبیت میں رہتے ہوئے، مظلومیت میں رہتے ہوئے اسلام پر قائم رہنا ہمارے لیے آسان ہے۔ لیکن اس کے لیے دو شرطیں، ایک تو ہمت بھی ہو، اور دوسرے یہ کہ جو تکلیفیں پہنچتی ہے ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کی طاقت اور قوت بھی ہو۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے 146 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ کثیر، کتنے نبی ایسے گزرے ہیں کہ ان کے ساتھ ربیون نے، یعنی ربیون کہتے ہیں پہلے جو خدا کو ماننے والے تھے، رب کو ماننے والوں کو ربیون کہتے ہیں، تو کتنے ہی رب کے ماننے والوں نے اللہ نبیوں کے ساتھ قتال کیا، جنگ کی، فما وہنوا، وہ کمزور نہیں ہوئے، لما اصابہم فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جو ان کو مصیبت اور پریشانی پہنچی اس پر وہ کمزور نہیں ہوئے، اور وما ضعفوا، نہ سست ہوئے نہ کمزور ہوئے، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے۔ لیکن کہاں جنگ کا پس منظر ہے نا، عام طور سے صبر میں لکھ لیا گیا کہ یہ اللہ کے راہ میں لڑنا یہ صبر کے خلاف ہے، جن کے اندر صبر ہے وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ جنگ میں صبر کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، اسی لیے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کا تذکرہ کیا، اور حضرت طالوت وہ شخص ہے جن کی بادشاہت کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوا تھا، اور بنی اسرائیل کی ایک طرف سے سربراہی کا دور، ان کے سیاسی عروج کا دور یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جالوت سے مقابلہ ہوا تھا، تو حضرت طالوت جب لشکر لے کر نکلے، جالوت سے مقابلہ درپیش تھا، تو دوسرے پارے کے آخری رکوع میں اس کا تذکرہ ہے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 249 میں، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ پہلے تو ایک نہر کے ذریعے سے امتحان ان کا لیا گیا کہ حضرت طالوت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ مبتلیکم بنہر، تمہارا امتحان لگے گا نہر کے ذریعے سے، فمن شرب منہ فلیس منی، جو نہر سے پانی پی لے گا وہ میرے ساتھ نہیں ہوگا، الا غرفتم، لیکن چلو بھر جو پانی پئے گا اس کے لیے گنجائش تھی۔ لیکن لشکر کے زیادہ حصے نے پانی پی لیا، بہت تھوڑے لوگ تھے جو اس آزمائش پر ثابت قدم رہے اور انہوں نے پانی نہیں پیا، یا پیا بھی تو صرف چلو بھر پیا جس کی گنجائش رکھی گئی تھی۔ تو جنہوں نے پانی پیا تو انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، آج ہمارے اندر جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت اور قوت نہیں۔ فلما جاوزوا الذین آمنوا معه قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، لیکن جو تھوڑے اہل ایمان تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا، تو انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، جن کو اللہ سے ملاقات کا یقین تھا، انہوں نے کہا کہ 12 ایسا ہوا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ 12 ایسا ہوا کہ ایک چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئی۔ لیکن یہاں پر بھی وہی ہے، شرط ہے واللہ مع الصابرین۔ جنگ میں زیادہ ضرورت پڑتی ہے نا ہمت کرنے کی اور برداشت کرنے کی، تو جو اس موقع پر صبر کرتے ہیں، ہمت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جو پھر تھوڑے اہل ایمان تھے، بنی اسرائیل کے دور کا تذکرہ آئی ہے، اور کچھ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعداد اتنی تھی جو جنگ بدر میں اہل ایمان کی تعداد تھی، یعنی 313 کے قریب، گویا کہ یہ حضرت طالوت کے ساتھ لشکر تھا۔ لیکن جب یہ لشکر آگے بڑھا اور جالوت سے سامنا ہوا، مقابلہ ہوا، کہ جالوت کا لشکر سامنے پڑاؤ کیے ہوئے ہیں جو ہزاروں پر مشتمل تھا، اور سامان جنگ بھی اس کے پاس بہت زیادہ تھا، لیکن اس موقع پر حضرت طالوت کے سپاہیوں نے، مجاہدین نے جو دعا کی، وہ دعا کے الفاظ سے ہم کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ صبر کا قرآنی مطلب کیا ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، جو تین چیزیں انہوں نے مانگی اللہ سے، تو 3 چیزوں میں سب سے پہلی چیز کیا مانگی؟ افریغ علینا صبرا، اے اللہ تعالیٰ تو ہم پر صبر کو ڈال دے۔ لیکن موقع کیا؟ جنگ کا موقع ہے نا،
کہ اب یہ جالوت کے لشکر تھے، جبکہ ہتھیار ان کے پاس زیادہ ہیں، تو لڑنا اتنا آسان نہیں ہے نا، ہمت کی ضرورت تھی نا، یعنی اللہ تعالیٰ تو ہمت ڈال دے ہمارے اندر، تو ہمت پیدا کر، اور جو تکلیفیں پہنچیں گی تلواروں کی، تیروں کی، وہ تکلیف کو برداشت کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت پیدا کر دے۔ لیکن دعا کیا انہوں نے کی؟ ربنا افرغ علینا صبرا، کہ اللہ تعالیٰ تو ہم پر صبر کو اڈھیل دے، اتنا آسان نہیں ہے نا، یعنی ایسا بھی موقع آتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کی لاشوں پر سے گھوڑا دوڑا کر آگے بڑھنا پڑتا ہے، اسی انتظار کریں کیسے کہ بھائی کی لاش تڑپ رہی ہے تو اس کا انتظار نہیں کر سکتے نا آپ، تو یہ منظر کو برداشت کرنا آسان نہیں ہے نا، کہ بھائیوں کی لاشیں تڑپ رہی ہے اور ان پر سے آپ کو گھوڑا دوڑا کر جانا پڑ رہا ہے ان کو چھوڑ کر، تو یہ منظر بڑا، لیکن صبر اگر ہے دین اور ایمان کے خاطر تو یہ چیز تب آسان ہوتی ہے۔ انہوں نے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ تعالیٰ ان پر صبر کو ڈال دے، وہ ثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، اور کافر قوم پر ہم کو غلبہ عطا، وانصرنا، اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے خلاف۔ اسی طرح سے صبر کا مفہوم مطلب حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی، 10 نصیحتیں، ان میں سے ایک اہم نصیحت تھی کہ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے بیٹے نماز قائم کر، بھلائی کو حکم دے اور برائی سے روک، لیکن جو بھی بھلائی کو حکم دے گا اور برائی سے روکے گا تو اس پر مصیبتیں پریشانیاں آئیں گی، تو واصبر علی ما اصابک، جو کچھ تجھے پہنچے مصیبت اور پریشانی اس پر صبر کر۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کردار، طرز عمل سے بھی صبر کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے، اور یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ صبر کے مفہوم مطلب میں لازمی طور سے ہمت کا مفہوم مطلب ہے، اور تکلیف کو برداشت کرنے کا مفہوم مطلب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ وہ اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، یعنی گویا کہ ذبح کرنے کا چھری پہننے کا حکم تھا، ایک امتحان تھا اللہ کی طرف سے، سورہ صافات میں ہے وہ، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام دوڑنے کی عمر کو پہنچے، یعنی 12-13 سال کی عمر کو پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائے، تو اس کا حکم جب انہوں نے سنایا حضرت اسماعیل کو اپنے بیٹے کو کہ میرے بیٹے بتا تیری کیا رہا ہے، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے ابا کر گزریے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ تو کس قسم کا صبر تھا کہ ایک باپ جو ہے تو چھری لے کر کھڑا ہے، اور مذاق کے طور پر، انتہائی سنجید کے طور پر، تو آپ مجھے ہمت والا پائیں گے، ہمت کے علاوہ کوئی دوسرا مفہوم واضح ہوتا ہے، اور جو مجھے تکلیف پہنچیں گی چھری کی ذبح ہونے کی، آپ مجھے برداشت کرنے والا پائیں گے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، کیا چیز مانگی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اور کیا توقع دی، اطمینان دلایا، اطمینان دلا اپنے والد کو۔ مسلم بھی بہت بڑی چیز ہے، لیکن یہاں صبر کی ضرورت تھی، ہمت کی ضرورت تھی، تکلیف کو برداشت کرنے کی ضرورت تھی، تو انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اور پھر یہی صبر کا مفہوم مطلب واضح ہوتا ہے، سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے 2 مرتبہ صبر کا لفظ استعمال کیا جو سورہ یوسف میں ہے۔ ایک مرتبہ کا اس وقت جب کہ بیٹوں نے آ کر یہ کہا کہ وجاؤ علی قمیصی بدم کذب، کہ لائے بھائی جھوٹا خون یوسف علیہ السلام کے قمیص پر، اور کہا کہ بھیڑیے نے اس کو کھا لیا، فاکلہ الذئب، بھیڑے نے اس کو کھا لیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس موقع پر صبر کا لفظ استعمال کیا تھا، قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، ایک بات ہے جو تم نے بنا لی ہے، گھڑ لی ہے، لیکن صبر ہی بہتر ہے۔ کس قسم کی، کون سا تھا موقع کہ بیٹے کے قمیص پر انہوں نے خون، ایک جانور کو ذبح کر کے، پرندے کو ذبح کر خون لا لیا، جھوٹا خون تھا، یقین یوسف علیہ السلام کو خون نہیں تھا، لیکن یہ بات تو واضح تھی نا، کوئی سنگین معاملہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا ہے، یعنی بہت سنگین معاملہ کیا گیا ہے، لیکن اس موقع پر کس چیز کا سہارا لیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے؟ صبر کا لیا تھا نا، فصبر جمیل، صبر ہی بہتر ہے، یعنی اس موقع پر اب ہمت پکڑنا، ہمت رکھنا، اور یہ جو تکلیف پہنچی ہے
اس کے سامنے وہ پتھروں کی تکلیف، مارنے کی تکلیف کچھ نہیں ہو سکتی جو ذہنی تکلیف، دلی تکلیف حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچی تھی، لیکن صبر کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو، یعقوب علیہ السلام نے واضح کیا۔ پھر یہ ایک اور موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کا لفظ استعمال کیا تھا۔ وہ موقع وہ تھا کہ جب تیسری مرتبہ ان کے بیٹے گئے تھے غلہ لانے کے لیے مصر، اور ایک تدبیر کہتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا تھا اور ایک بادشاہ کا پیالہ ان کے سامان میں رکھ دیا تھا، اور پھر یہ بات ہوئی کہ جس کے گلے میں، جس کی بوری میں وہ نکلے گا تو وہی اسی کو لے لیا جائے گا۔ تو وہ معاملہ یہی ایک تدبیر تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک طرح سے کی تھی تاکہ بنیامین اپنے ان کے پاس رہ جائے۔ ہو سکتا ہے وہ آپسی میں بنیامین کے ساتھ یہ کوئی برا سلوک کرنے والے ہو، تو باپ سے تو عہد و پیمان لے کر گئے تھے کہ ہم ضرور لے کر آئیں گے، لیکن بعد میں آ کر پھر ان کو مجبور کہنا پڑا کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی، اور اس کے نتیجے میں پھر اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو اس موقع پر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ قال بل صورت لکم انفسکم فصبر جمیل، ایک بات ہے تم نے بنائی ہے پر صبر ہی بہتر ہے، یعنی صبر کرنا، یعنی ہمت کرنا۔ یعنی یوسف علیہ السلام سے جدائی کی تو ہو ہی گئی تھی، اب جو بنیامین تھے نزدیک تو وہ بھی ایک طرح سے جدا ہو گئے، لیکن لفظ انہوں نے کیا استعمال کیا؟ صبر کا، پس صبر ہی بہتر ہے، یعنی اس موقع پر ہمت رکھنا اور جو تکلیف پہنچی ہے اس کو برداشت کرنا ہی بہتر ہے۔ پھر ایک حدیث کے ذریعے سے بھی صبر کا جو مفہوم ہے وہ پورے طور سے واضح ہو جاتا ہے، اور یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ صبر کے مفہوم مطلب میں ایک تو ہمت ہے، اور دوسرے یہ کہ جو تکلیف پہنچتی ہے اس کو برداشت کرنا ہے۔ یا اب وہ حدیث ہے عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی علی الناس زمان الصابر فیما علی دینہ کالقابض علی الجمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا لوگوں پر، الصابر علی دینہ، اپنے دین پر صبر کرنے والا، یعنی گویا کہ دین پر چلنے کی ہمت رکھنے والا، اس کو برداشت کرنے والا ایسا ہوگا کالقابض علی الجمر، جیسے کہ آگ پر اپنا ہاتھ رکھنے والا، یعنی انگار کو اپنے ہاتھ میں رکھنے، یعنی ایک انگار کو اپنے ہاتھ میں رکھنا جتنی تکلیف کی بات ہے اور اس کے لیے جتنی ہمت درکار ہے اور جتنی تکلیف برداشت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو ایک زمانہ آئے گا گویا کہ دین اور ایمان کی خاطر لوگوں کو مارا جائے گا، انہیں قتل کیا جائے گا، تو ایک زمانہ آئے گا کہ دین پر قائم رہنا ایسا ہوگا گویا کہ انگارے کو اپنے ہاتھ میں لینا۔ لیکن الفاظ کیا میں نے جس کے لیے لایا ہوں یہ حدیث وہ یہ الصابر، صابر کے الفاظ ہے، الصابر علی دینہ، کہ اپنے دین پر صبر کرنے والا، وہ ایسے ہوگا گویا کہ ہاتھ میں انگارہ لیے ہوئے ہوں۔ دین اور ایمان کی خاطر یقیناً ہمت کی ضرورت پڑتی ہے، جو تکلیفیں پہنچتی ہے اس کو برداشت کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ایک دوسرے پہلو سے اگر ہم دیکھیں تو یہ آسان بھی ہے، لیکن ہم نے ابھی دین کو اتنی اہمیت نہیں دی تو دنیا کو ہم نے دی ہے، دنیا کے راستے کو ہم نے جو اہمیت دی ہے، دین کے راستے کو امت نے وہ اہمیت نہیں دی، اس لیے مشکل ہے دین کے لیے ہمت کرنا اور برداشت کرنا۔ میرا اپنا احساس یہ ہے کہ اگر مسلمان، ہر مقام کے مسلمان اگر دین کو اتنی اہمیت دے دے جتنے وہ 40-50 کلومیٹر کے راستے کو دیتے ہیں، 1 گھنٹے کے سفر کو دیتے ہیں، تو دین کے لیے جان دینا، دین کے لیے مصیبت و پریشانی کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ عمر کھیڑ یہاں سے 40 کلومیٹر ہی ہے نا، 1 گھنٹے کا راستہ۔ کوئی دین شاید ایسا نہیں جاتا ہوں گا جس میں کوئی حادثہ پیش نہ آتا ہو، اور کوئی مہینہ ایسا نہیں جاتا ہوں گا جس میں ایکسیڈنٹ نہ ہوتے ہو اور جس میں موتیں نہ ہوتی ہو۔ 100 سال کا اگر جائزہ لیا جائے، کوئی ایسا کمیشن بیٹھے جو 100 سال کا جائزہ لے، یہ صرف عمر کھیڑ کی بات نہیں، ہر شہر کے، اس سے قریب جتنے بھی شہر ہیں 40-50 کلومیٹر کے، صرف وہ 40 کلومیٹر کے راستے کی اہمیت اگر تمام مسلمان دے دے، کسی بھی گاؤں شہر کے رہنے والے، تو دین کے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو سینکڑوں موتیں ہو گئی نا عمر کھیڑ کے راستے میں، لیکن کون ڈرا جانے سے؟ باپ کی موت ہوگی تو بیٹا بھی نہیں ڈرا، بیٹے کی موت ہو گئی تو باپ بھی نہیں ڈرا، بیوی کی موت ہو گئی تو بھی وہ نہیں ڈرا، اس کے لیے مال بھی خرچے کرتا ہے
اور اس کے لیے تیار ہے، کوئی ضمانت دے نہیں سکتا کہ میں گھر واپس آؤں گا. لاش بھی واپس آتی ہے نا کبھی، لیکن ڈرتے ہیں کیا لوگ راستے سے. تو فی سبیل اللہ کا لفظ اللہ نے جو استعمال کیا دین کے لیے وہی نے استعمال کیا. ہر راستہ قربانی چاہتا ہے، ہر راستہ مشکلات سے بھرا ہوا ہے، گھرا ہوا ہے. فرق یہ ہے کہ دنیا کے راستے میں جو جانے جاتی ہے، جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، جنت کی بشارت نہیں ہے، لیکن اللہ کے راہ میں جو جانے جاتی ہیں اس پر جنت کی بشارت ہے، شہادت کی بشارت ہے. لیکن افسوس ہے کہ یہ دنیا کے سفروں میں اور دنیا کے راستوں میں تو لوگ جان جانے کو برا نہیں سمجھتے، اس سے ڈرتے بھی نہیں، دوسروں کو ڈراتے نہیں. لیکن جب دین کی بات آتی ہے کہ اگر میں نے دین پر عمل کیا تو یہ مصیبت پریشانیاں آ جائیں گی، تو وہ خود بھی ڈرتا ہے اور دوسروں کو بھی ڈراتا ہے. تو محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، ضرورت اس بات کی ہے کہ صبر کا جو قرآنی مطلب اور تقاضا ہے اس کو ہم خود بھی سمجھیں اور اپنی زندگی میں ہم اسے داخل کریں، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. اور ایک طرح سے یہ صبر ایک تحریک ہے. سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے ناکامی سے بچنے کی جو 4 صفات لازمی قرار دی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم زمانے کی تمام انسان خسارے میں ہیں، مگر وہی بچے ہوئے خسارے سے نقصان تھے جنہوں نے ایمان لایا اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور حق باتوں کی نصیحت کی، وصیت کی. لیکن جو بھی حق بات کی نصیحت کرے گا، جو بھی دین حق کی وصیت کرے گا، تبلیغ کرے گا، تو اس پر مصیبتیں پریشانیاں آئیں گی. تو وتواصوا بالصبر، تو صبر کی دعوت دے، صبر کی تلقین کرے، صبر کی وصیت کرے. تو صبر کر لینا کافی نہیں ہے، دوسروں کو صبر کی دعوت دینا اور نصیحت اور وصیت کرنا بھی ضروری ہے. اور صرف جنت کے حصول کے لیے نہیں، دوزخ سے بچنے کا یہ نصاب ہے. دوزخ سے بچنے کا کم سے کم ترین نصاب جو 4 صفات پر مشتمل ہے، 4 اعمال پر مشتمل ہے. یہ 4 اعمال اگر ہے ہماری زندگی میں تو ہم دوزخ سے بچ سکیں گے، خسارے سے بچ سکیں گے، اور ہم دوسروں کو بھی ہم بچا سکیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.